کیا ہے؟ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے جو پناہ گاہ انہوں نے بنائی ہے، عمارتیں انہوں نے بنائی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، ان سب کے لیے وہ پناہ گاہ انہوں نے بنائی ہے. یعنی پورا اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب وہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے. وہ ہے اقرا بسمی ربک الذی خلق، which means پڑھو اپنے اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. ہیومینٹی، علم سے ہی ہم جہالت کے اندھیروں کو انسانیت کے اجالوں میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھا کرو گیا. Our institute is also working for the benefits of deprived children and women through the staff of social work. Ladies and gentlemen, and especially to Amir-e-Shariat of Karnataka and the President of All India Imam Organization, Imam Umair Ahmad Ilyasi Sahib. I feel extremely blessed to be a part of this prestigious program, and I thank one and all of you for joining us despite our busy schedules. Ladies and gentlemen, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی آیت جو نازل فرمائی وہ ہے اقرا بسمی ربک الذی خلق، which means پڑھو اپنے اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. By this we should understand the importance of gaining knowledge. The reason of our existence is to please Allah subhanahu wa ta'ala, and we can do so by continuously learning good things and beneficial teachings and putting them into action. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے مرد اور عورت دونوں پر، اور علم حاصل کرو چاہے وہ علم چین میں کیوں نہ ملے. Our trust, Al-Aman Educational and Welfare Trust, believes that knowledge should become easily available. We believe that the price tag associated with gaining knowledge and learning a skill should be considerably reduced, and that is what we strive for. In the past 25 years, our founder chairman, Dr. Mohammad Farooq Sahib, and all the other trustees, trust members and trust workers have worked endlessly from the grassroots level to serve humanity. We have established Ashiana Old Age Home 10 years back, where we care for destitute, helpless elders of our society. We nurse them till their last breath. Alhamdulillah, we have cared for over 500 elders till date and counting. We started Ashiana Food Bank 5 years back with the thought of stopping wastage of food and serving free food for the needy. Alhamdulillah, we have been serving fresh home-cooked meals to poor dialysis patients and groceries to needy families. We have opened a new branch of Ashiana Old Age Home in Kuganahalli, Doddaballapura, so that we can provide care and shelter for more elders. Our journey was not easy. We have faced a lot of hurdles in our path, but with the help of Allah subhanahu wa ta'ala and the prayers of our well-wishers, we have come this far. However, this is just a start, and we have a long journey ahead of us, because giving and sharing is the most wonderful feeling. Remember that receiving is good, giving is better, but unconditional giving is the best feeling ever. Our aim is to start many more projects like de-addiction centers, hospitals, more institutes in other areas, etc. If the sky is the limit, then we aim for the sky. With the help of Allah subhanahu wa ta'ala, I hope we reach it, inshallah. On this auspicious occasion of the opening of Ashiana Skill Development Institute and Jamia Amina Lil Banat, I would like to add that knowledge has two main categories, and both are equally important. One is Dini Taaleem and the other is Dunyavi Taaleem. While Dunyavi Taaleem helps us to earn money, buy food, take care of our necessities, Dini Taaleem is the food for soul. It teaches us etiquettes to live our lives in the best manner possible so that we can reach our destination, which is paradise.
With a lot of efforts and hardships, we have made this institute in Madrasa with one motive only, which is to spread education. Because only with the help of education can we move forward in our lives and be of some benefit to our family, our relatives, our community, our society, our state, our country, and most importantly, humanity. علم سے ہی ہم جہالت کے اندھیروں کو انسانیت کے اجالوں میں بدل سکتے ہیں. With education we can progress in lives, we can get better jobs, we will be respected and there is less scope of being cheated because of lack of education. My dear sisters, most importantly, I address this to all the women who are the heart of a family. It is most important for us to gain knowledge, because for whichever direction we walk in, our children tend to follow. Sadly, in India, even today when a girl is born, we are a little disappointed because we immediately think about her marriage and the cost that will go along with it for dowry and things like that. Whereas in reality, a girl is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. So please give her a fair chance. Give her proper education. See to it that you make her iman strong and give her a good foundation to lead her life from a young age. Don't tell her things like how much ever you study, you have to wash vessels for the rest of your life. Because my question is, why can't a girl become a police officer or an IAS or a KAS or a politician or an MNC of a company and still care for her family? Please encourage your daughters, your wife, your mothers and your grandmothers as well to learn something new every day, because it is never too late to gain knowledge. Jab jago tabhi savera. Be more aware of the society. Help one another. Be kind to your neighbors. Be good to your friends. Be the best version of yourself. Spread positivity and end negativity. Take part in social causes. There are a lot of people who need our help. Be proactive in helping the needy. Visit old age homes. Visit hospitals. Visit orphanages more often. Spread love and joy. Have a goal and work endlessly towards achieving it. Even if you don't achieve it, at least your journey was worthwhile. کیونکہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھا کرو بیا. I humbly request all our leaders and ulemas to kindly encourage our youth to help the needy and be of service to mankind in all walks of life. Thank you. یہ بہت ہی موقع اچھا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو کرونا آیا تھا اس موقع پر لوگوں نے کیسی خدمت کی اللہ کی مخلوق کی, کیسی مخلوق کی انہوں نے خدمت کی, ہر طریقے سے انہوں نے خدمت کی ہے. بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہے, بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے اللہ کی بندوں کی خدمت کی ہے. بے شمار پیسہ انہوں نے خرچ کیا اور وہ راشن انہوں نے تقسیم کیا اور ہر طریقے سے لوگوں کی مدد فرمائی. مردوں کی بھی مدد فرمائی, عورتوں کی بھی مدد فرمائی, بچوں کی انہوں نے مدد فرمائی, کپڑوں کے اعتبار سے بھی انہوں نے ان کی اعانت فرمائی ہے. تو بہرحال ہماری اس امت کے اندر یہ جذبات موجود ہیں. حالات جب آتے ہیں تو وہ جذبہ ابھرتا ہے. حالات جب آتے ہیں تو مومن کے اندر وہ جذبہ جو اللہ نے رکھا ہے اس کے بندوں کے اعانت کا وہ جذبہ ابھرتا ہے, اور ہر آدمی آگے بڑھتا ہے لوگوں کی خدمت کا. اور یہ برابر یہ ادارہ ہمیشہ خدمت میں آگے بڑھتا رہتا ہے اور برابر لوگوں کی خدمت کرتا ہے, ان کو پناہ دیتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. الخلق عیال اللہ, پوری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے. وحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالی, پورا اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب وہ ہے کہ جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے. بہرحال ان تمام خوشخبریوں کے مستحق ہیں اور مصداق ہیں یہ ڈاکٹر فاروق صاحب اور ان کے رفقا حضرات, اور چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں, سب مبارکبادی کے قابل ہیں. اللہ رب العزت سب کو اس بات کی توفیق اللہ رب العزت
عطا فرمائے اور ہم ہر موقع پر مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ بس میں اپنی اس مختصر سی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔